خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ غامدی صاحب کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ غامدی صاحب ای میل سے ابتدا کرتے ہیں۔ کیا جین مت اور وحدت الوجود کا بنیادی فلسفہ ایک ہے؟ نہیں، دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ یہ جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے یہ تمام صوفیانہ مذاہب میں مشترک رہا ہے، بلکہ وہ فلسفیانہ مذاہب جو تصوف کے زیر اثر پیدا ہوئے ہیں، وہ مغرب میں ہوں مشرق میں ہوں، ان میں بھی یہ موجود ہے۔ اصل میں یہ خدا کا تصور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا تصور رکھتے ہیں؟ کیا کوئی شخصی تصور ہے؟ کائنات سے ماورا ایک ہستی ہے جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے، یا ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ذات خداوندی کا اس کائنات کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ کائنات ذات سے وجود میں آئی ہے یا ذات کائنات سے وجود میں آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وراء الورا ہے، یہ ہمارا تصور ہے۔ بہت سے فلسفیانہ مذاہب میں جو تصور قائم کیا گیا وہ تصور یہ ہے کہ اصل میں یہ کائنات ہے جو اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے۔ کائنات کچھ نہیں، اس کی اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ذات خداوندی کا ظہور ہے جس کو ہم کائنات کا نام دیتے ہیں، اس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ تو یہی چیز وحدت الوجود ہے۔ اب وحدت الوجود کا یہ تصور اور یہ فلسفہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید نے تو اس کے ایک جزوی پہلو کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو مسیحیوں نے اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی ہے، کہ سیدنا مسیح محض پیغمبر نہیں ہے، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں، باقی پیغمبروں کو پیغمبر کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی شخصیت ذات خداوندی کا ظہور ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی، قرآن مجید نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ آج بھی یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے توحید کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ فرق مراتب کے معاملے میں بھی جیسے وحدت الوجود کے ماننے والے بہت اصرار کرتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی اصرار کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ تو تم نے 3 خدا بنا دیے ہیں، اس کا کوئی سوال نہیں۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ ہیلو، یہ لائن تو ڈراپ ہو گئی معلوم ہوتا ہے ہم سے، لیکن جین مت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے تو بالکل اصول دوسرے ہیں، اٹھا وہ بھی اصل میں اسی طرح کے مذاہب سے، یعنی جو فلسفیانہ مذاہب ہیں ان کے اندر ہی سے ایک مت پیدا ہوا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر انسانی جان کے بارے میں بہت زیادہ حرمت قائم کی گئی، یہاں تک کہ آپ کوئی کیڑے مکوڑے بھی نہیں مار سکتے، آپ منہ کے اوپر بھی ایک خاص طرح کا کپڑا باندھ کے چلتے ہیں تاکہ کوئی جراثیم بھی اس طرح آپ کے سانس لینے سے نہ مر جائے۔ تو یہ اس کے کچھ آداب اصول ہیں۔ ٹھیک، السلام علیکم جناب، بات کر رہا ہوں جوہر ٹاؤن لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ 2-3 دفعہ میں سن چکا ہوں، بند صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ نماز میں تشہد کے بعد ایک ایسا حصہ ہے جس میں انسان اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے، ریسپیکٹیو آف عربی۔ اس کی مستند حدیث یا روایت بتا سکتے ہیں مطلب جس سے یہ بات کی ویریفیکیشن ملتی ہو؟ اور سیکنڈ کوشچن سے ریلیٹڈ یہی ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اجتہاد کی گنجائش ہے اس میں کہ ہم اپنی پوری نماز اپنی مدر ٹنگ میں ادا کر سکیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نماز میں جو اذکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں ان اذکار کو عربی میں ادا کیا جائے گا، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں لانا ہے، تو اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نماز کے وہ اذکار جن کا تعلق رفع و خفض سے ہے، جیسے ہم اٹھتے ہیں، ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ، ان میں بھی آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو نماز کے جو اذکار مقرر ہیں وہ عربی میں مقرر کیے گئے ہیں، ویسے ہی رہیں گے، جہاں آپ کو اجازت دی گئی ہے وہاں آپ کو حق حاصل ہے۔ یہ ہم سب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بتائے گئے ہیں اور یہ اختیار دوسرا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو متفق ہے، اس میں تو کوئی دہرائی نہیں، سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے اذکار ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائے، ان کے بارے میں تو بڑی وسعت ہے، وہ حضور کے اپنے عمل سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یعنی بسا اوقات حضور سے پوچھا گیا کہ آپ فلاں موقع پہ کیا پڑھتے ہیں، یا ہم کیا یہ پڑھ لیں، یا کیا ہم اس طریقے سے یہ کر لیں، تو ان کی پوری یعنی محض احادیث کا مطالعہ اس میں شافی ہوگا؟ شافی ہوگا۔ میں نے اس سب کو اپنی کتاب میزان میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اگر وہ اس کا متعلقہ باب نکالیں گے، نماز کے اذکار کا باب نکال لیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے گا کہ غامدی صاحب کی کتاب بھی ضرور دیکھیے، اور یہ ویب سائٹ ہے ہماری، اس کے اوپر بھی آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ایک کال اور لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ جی میں راؤ ظفر بول رہا ہوں جی، سرگودا سے۔ جی راؤ صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں جی؟ جناب ارشاد۔ سر پہلا سوال میرا یہ ہے جی کہ کافر اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ جی، دنیا کے بے شمار لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہیں یا غیر مسلم؟ ٹھیک ہے، بہت نوازش جناب۔ ٹھیک، جو جانتے بوجھتے اللہ کے کسی سچے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دے وہ کافر ہے۔ غیر مسلم تو آپ ہر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو اسلام نہیں لایا۔ تو اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہم تو کسی کو کافر کہہ ہی نہیں سکتے؟ کوئی وجہ بھی نہیں کہنے کی۔
سوائے اس کے کہ کوئی آدمی خود کہتا ہے کہ جی میں نے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے، میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور میں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ کون کہتا ہے؟ اس طرح تو نہیں لوگ کہتے، بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور بحث کرنے والے اور گفتگو کرنے والے بھی کتنے ہیں، ایک جمع غفیر ہے انسانوں کا، ان کے لیے غیر مسلمی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، ہیلو، اپنا ٹی وی پلیز بند کر دیجئے اور پھر بات کیجئے، میرے خیال میں وہ چلے ہی گئے۔ مسز یونس آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں، یہ وقفے میں سوال ہمارے پاس آیا، خواتین کا بھویں بنوانا آپ کی نگاہ میں کیسا ہے؟ کیونکہ احادیث میں کچھ حضور کی جانب سے لعنت فرمانے کا ذکر آیا ہے۔ میں نے تو جہاں تک ان روایتوں پر غور کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مشرکانہ توہمات کے تحت جو اس نوعیت کے کام کیے جاتے تھے ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بھی زیر بحث آیا ہے کہ شیطان تمہیں اپنی خلقت کو بگاڑنے کی تعلیم دے گا تاکہ تمہارے اندر توحید کی حقیقت کو مسخ کر ڈالے۔ تو جس طریقے سے توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حساس رکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختلف جتنی چیزیں ہیں، جیسے تصویریں جن کی پرستش کی گئی ان کو بڑی سختی سے مٹا دیا گیا، بت تھے ان کو گرا دیا گیا، بالکل اسی طرح سے ایسی سب چیزیں کہ جو مشرکانہ توہمات سے پیدا ہوتی تھی کہ آپ اس طرح سے اپنے ہاں کو روغن لگا لیں اور اس طریقے سے اپنا چہرہ بنا لیں اور اس طرح کے کچھ یہاں پہ نقوش بنا لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی سب چیزوں کو حضور نے منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فی نفس اس میں کوئی مسئلہ نہیں، فی نفس یعنی مقصد تزئین اگر ہے یا کسی چیز کو بنانا سنوارنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو خود بیان کر دیا کہ زینت کی کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے 2-3 کوشچن کرنے ہیں غامدی صاحب سے۔ جی فرمائیے۔ میں لبنہ حسن بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ ٹھیک، اور اس بارے میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ مثلا 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی یا 11 سال کی عمر میں؟ ٹھیک، میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ نظر لگنے کی کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اس میں کچھ حقیقت ہے تو اس سے بچنے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ مثلا کوئی دیکھا ہے کسی کو نظر لگ گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس طرح کی بات جو ہوتی ہے۔ اور میرا تھرڈ کوشچن ہے کہ دم کروانے کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا کبھی کوئی بیمار ہو، سر میں درد ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو کہا جاتا ہے کسی بزرگ سے دم کروا لے، وہ کوئی قرآنی آیات پڑھتے ہیں، یا مثلا اس کی کیا حقیقت ہوگی؟ تو آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے گا، غامدی صاحب کے سامنے یہ سب سوال رکھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔